نحمده ونصلي على رسوله الكريم وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله صدق اللہ العظیم۔ میرے معزز خواتین و حضرات، انہی آیات کے متعلق گزشتہ درس میں بھی کچھ عرض کیا تھا اور آج بھی کچھ عرض کیا جائے گا۔ جس طرح ہم نے طلاق کی 3 اقسام کو سنا اور سمجھا کہ مرد کو طلاق دینے کا اختیار ہے، بوقت مجبوری جائز بھی ہے، بلا ضرورت اللہ کے ہاں ناپسندیدہ مبغوض ہے، طلاق رجعی دینا سب سے افضل اور اچھا طریقہ ہے، دوسرے نمبر پہ طلاق بائن ہے، اور تیسرے نمبر پہ طلاق مغلظہ، یعنی 3 طلاقیں اگر وہ دے دے، خواہ اکٹھی ہو اور خواہ وہ الگ الگ کلموں سے ہو، الگ الگ مجالس میں ہو، الگ الگ دنوں میں ہو، علیحدہ علیحدہ مہینوں اور سالوں میں ہو، تو وہ 3 ہی واقع ہوں گی۔ اس کے بعد نکاح کا کوئی راستہ نہیں ہے بجز اس صورت کے جو قرآن نے بیان کر دی۔ اس کے ساتھ ہی خلا کا طریقہ بیان کیا گیا ہے، یعنی جس طرح کچھ حق مرد کو ہے، اسی طرح عورت کے لیے بھی بوقت مجبوری مرد سے جان چھڑانے اور نکاح سے نکلنے کا حق رکھا گیا ہے اور اسے محروم نہیں کیا گیا۔ اگر دونوں کے درمیان نباہ کی کوئی صورت نہیں تو عورت مرد سے خلا کر سکتی ہے، خلا لے سکتی ہے۔ خلا کا مطلب اور معنی کیا ہے کہ وہ مرد سے یوں کہے کہ جو مہر تو نے مجھے دیا تھا میں وہ واپس کرتی ہوں اور تجھ سے اس بدلے میں خلا کرتی ہوں، یا میں آپ کو 1,00,000 روپے دیتی ہوں اور لاکھ کے بدلے خلا کرتی ہوں، خلا لیتی ہوں، یا میں آپ کو اپنی زمین کا 1 ایکڑ دے کر آپ سے خلا کرتی ہوں، اور مرد اسے قبول کر لے تو اس سے ایک طلاق بائن واقع ہو جاتی ہے، اور جو مال ان کا آپس میں دینا طے ہوا تھا وہ عورت کے ذمے ادا کرنا لازم اور واجب ہو جائے گا۔ یہاں ایک اہم بات سمجھیں، خلا کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ عورت جب چاہے مرد کو چھوڑ دے، یہ جب چاہے عدالت میں جا کر خلا لے کر اور کہیں اور جا کر نکاح کر لے، اس کی ہرگز اجازت نہیں۔ خلا کے مسئلہ میں طرفین کی رضامندی ضروری ہے، خامد اس پہ راضی ہو، عورت نے ایک بات کا مطالبہ کیا، خامد اس پہ راضی ہو جائے تو پھر خلا واقع ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں عورتیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ یا لڑکیوں کے وارث چھوٹی چھوٹی باتوں پہ عدالت میں جا کر خلا کا کیس دائر کرتے ہیں، اور ہمارے جج صاحبان، اللہ ان کو دین اور دنیا کی سوجھ بوجھ دے، وہ 1 2 3 نوٹس جاری کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کے خلا کا فیصلہ کر دیتے ہیں، حالانکہ خلا کے اندر خامند کی رضامندی شرط ہے کہ اسے وہاں بلایا جائے اور بلا کر اس سے پوچھا جائے کہ یہ خلا مانگتی ہے۔ اگر وہ رضا کا اظہار کر دے تو خلا واقع ہو جائے گا، اور اگر وہ رضا کا اظہار نہ کرے تو پھر خلا واقع نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں جج صاحبان خود ہی اپنی طرف سے اس نکاح کو فسخ کر دیتے ہیں، ایسا جائز نہیں ہے۔ اور خصوصاً جب کہ خلا لینے کے اور نکاح فسخ کروانے کی ترتیب جو ہے وہ حقیقتاً اس کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہو، پھر بھی کوئی غیر مسلم قاضی، غیر مسلم جج، غیر مسلم حاکم کسی مسلمان عورت کے نکاح کو فسخ نہیں کر سکتا۔ دوسرا ہے فسخ نکاح۔ فسخ نکاح کا کیس دائر کرنا۔ ہماری عدالتوں میں فسخ نکاح کا کیس بھی کیا جاتا ہے۔
تو کیا جج کے نکاح فسخ کرنے سے نکاح فسخ ہوگا یا نہیں، اس بات کو بھی اچھی طرح سمجھیں۔ عورت نے جن وجوہ کی بنا پر عدالت کے اندر فسخ نکاح کا کیس دائر کیا ہے، اگر عورت ان الزامات میں سچی ہے، نمبر 2، وہ الزامات ایسے ہیں اگر انہیں پنچایت کے اندر رکھا جائے اور سمجھدار اور پوری سوجھ بوجھ رکھنے والے لوگ ان عیبوں کو ایسا عیب سمجھتے ہیں، ان الزامات کو ایسا الزام سمجھتے ہیں جو واقعتاً عورت کے لیے زندگی گزارنے اور نبھا کرنے کے لیے سخت رکاوٹ ہو اور عورت کے لیے سخت اذیت کے سبب ہوں وہ الزامات، پھر اگر جج جو ہے وہ خامند کے حاضر نہ ہونے پر نکاح فسخ کر دے تو ہو جائے گا۔ لیکن جو الزامات عورت نے لگا کر فسخ نکاح کا دعویٰ دائر کیا، اگر وہ الزامات جھوٹے ہیں، نمبر 2، یا وہ الزامات سچے ہیں لیکن وہ اس درجہ کے نہیں ہیں کہ سوجھ بوجھ والے پنچایتی لوگ اسے ایسے الزام نہیں سمجھتے جس کی وجہ سے ان کا نبھا کرنا یا اکٹھے رہنا یا مل کے رہنا کوئی ایسا تکلیف دہ معاملہ نہیں ہے، تو ان دونوں صورتوں میں جج صاحب کے نکاح فسخ کرنے سے نکاح فسخ نہیں ہوگا اور خلا دینے سے خلا نہیں ہوگا۔ یہ عورت اب یہ سمجھ رہی ہے کہ میرا نکاح ختم ہو گیا، اس نے عدت گزار کر اور نکاح کر لی تو یہ ساری زندگی زنا ہی میں مبتلا رہے گی، اس کا نکاح نہیں ہوگا۔ اور ایک بات یہ سمجھیں، اگر خلا کا معاملہ خامد بیوی کے درمیان میں طے ہو جاتا ہے تو خامد کو کتنا مال لینا چاہیے؟ یہاں 2 صورتیں ہیں۔ اگر تو اس خلا کے مسئلے تک پہنچنے کی وجہ قصور مرد کا ہے، زیادتی مرد کی طرف سے ہے، تو پھر اسے چاہیے کہ اس سے کچھ مال نہ لے، بغیر کسی کچھ لیے اس کی جان چھوڑ دے، اس کو طلاق دے دے۔ اور اگر قصور اور زیادتی عورت کی طرف سے ہے تو پھر بھی بہتر یہ ہے کہ جتنا مال اس نے اس کو مہر میں دیا ہے اتنا ہی لے، اس سے زیادہ نہ لے۔ لیکن اگر یہ زیادہ لے لیتا ہے جو عورت دے رہی ہے، اگرچہ وہ جائز ہے لیکن شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کی بیوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ، مجھے ثابت بن قیس کی عادات اور خصلت اور دینداری کے بارے میں کوئی ناراضگی نہیں، لیکن میں مسلمان ہوتے ہوئے ناشکری کو بھی پسند نہیں کرتی، میرا ان سے دل نہیں لگتا، میرا ان سے دل نہیں ملتا، کوئی علیحدگی کی صورت ہے؟ آپ نے فرمایا کیا اس نے مہر میں جو تمہیں باغ دیا تھا واپس کر سکتی ہو؟ عرض کی جی ہاں۔ آپ نے حضرت ثابت بن قیس سے فرمایا کہ تم اپنا باغ واپس لے لو اور اس کو ایک طلاق دے دو۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس واقعے کو اپنی کتاب الجامع الصحیح میں نقل کیا ہے۔ اس سے خلا کا جواز بھی ثابت ہو گیا اور جو دیا تھا اس کا واپس لینا بھی جائز ہو گیا، کیونکہ یہاں خلا عورت چاہ رہی ہے اور مرد نہیں چاہ رہا، اور مرد کی طرف سے کسی قسم کی زیادتی بھی نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں تمام مسائل سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن بلا وجہ خلا لینا یہ ناپسندیدہ ہے۔ امام نسائی اور امام ترمذی رحمہم اللہ اپنی اپنی السنن میں یہ روایت لائے ہیں، دیگر کتب حدیث کے اندر بھی اس قسم کی روایات بکثرت موجود ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلا لینے والی عورتیں منافق ہیں۔ بعض روایات میں جس کا مفہوم یہ ہے کہ بلا وجہ خلا لینے والی جو عورتیں ہیں وہ جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ پائیں گی۔ تو اس پوری آیت کے اندر 3 طلاقوں کا ذکر ہے، پہلے 2 طلاقوں کا ذکر ہے، پھر درمیان میں خلا کا ذکر آ گیا، وہ بھی ایک طلاق ہے، یہ تو اس کو طلاق بالمال بھی کہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر تیسری طلاق فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اس کا ذکر ہے، یعنی طلاقیں 4 نہیں ہیں، طلاقیں 3 ہی ہیں۔ درمیان میں طلاق بالمال کا ذکر ہے، وہ بھی طلاق کی ایک قسم ہے، انہی تینوں کے اندر شامل ہے۔
اللہ جل شانہ ہمیں کلام مقدس کو سمجھ کر عمل کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔